کوئی 2 سال قبل غالباً یہی شہدائے 8 اگست کی یاد میں ایک کانفرنس جو ہے 2 یا 3 سال قبل تھی یا اس سے پہلے ایئرپورٹ روڈ پر عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد ہوا. اسی دوران میں نے اظہر خان صاحب سے ہی کہا کہ یہ اگست کا مہینہ جو ہے تمام اقوام کے اوپر بہت بھاری گزر رہا ہے. یہاں محبت کاکا نے ایک جو لسٹ ہمیں دی جو یہاں پر باتیں کی 1930 سے لے کر 2025 تک کے شہداء کی فہرست، یعنی 100 سال ہو گئے. 100 سال میں ہم اپنے شہداء گنتے رہے. بدقسمت سوسائٹی کا یا معاشرے کا حصہ ہے جہاں پر خوشیاں ہم سے بہت دور چلی گئی ہے، امن غارت ہو گیا ہے. لاشیں اٹھائیں، برسیاں منائیں، ماتم کریں. 1930 کی جو سامراج کے خلاف جو ایک جدوجہد کا تذکرہ ہوا، دوسری جنگ عظیم کے بعد کی صورتحال تک تو صحیح تھی کہ دنیا قتل و قتال، غارت گری، انسان خوشی میں مصروف تھی، چاہے وہ جنگ عظیم اول کی صورت میں ہو یا چاہے جنگ عظیم دوم کی صورت میں. اس کے بعد تھوڑا سا احساس ہوا ان انسانوں کو کہ نہیں، ہمیں امن سے گزارنا ہے، زندگی امن سے گزارنی ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا گیا. اب اس کے بعد بھی یہ سلسلہ نہ تھما، بلکہ 1946 میں یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس نے دنیا بھر میں ہونے والی خونریز بہیمانہ قتل و قتال کو نسل کشی کا نام دے کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دی گئی. یعنی جس نسل کی نسل کشی ہوتی ہے، قوم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کسی مخصوص طبقے کو جب مارا جاتا ہے تو اقوام متحدہ کی ڈکشنری میں اس کو نسل کشی کہا جاتا ہے. کوئی 43 کے قریب دنیا بھر میں جو نسل کشی ہوئی ہے اس کو اقوام متحدہ نے مانا ہے. میں دیکھ کر پڑھ رہا تھا کہ امریکن جو سابقہ صدر تھے جو بائیڈن، 1915 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں آرمینیا میں 215 لوگ مارے گئے، اور یہ گزشتہ 4-5 سال پہلے اس پر واویلا ہوا کہ نسل کشی ہوئی ہے یہودیوں کی. پھر میں نے دیکھا کہ 1948 میں اقوام متحدہ بھی نیا بنا تھا. 1948 میں بابڑا میں جو سانحہ ہوا اور جو دلخراش سانحہ ہوا جس کو گزشتہ 3 دن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ریسرچ پیپرز پڑھ رہے ہیں، مختلف لوگوں کو سن رہے ہیں کہ کیا صورتحال تھی، اس پر کبھی بھی کسی نے توجہ نہیں دی، کسی عالمی ادارے نے. اس دوران پھر عوامی نیشنل پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہے میاں افتخار حسین، اس کی خبر نظر سے گزری کہ ہم سانحہ بابڑا کا جو کیس ہے برسر اقتدار آ کر اس کو دوبارہ ری اوپن کریں گے. آج پوری دنیا میں محکوم قوموں کی صورتحال ہے. یہاں پر اگست کا تذکرہ ہوا، آپ سب کے سامنے کوئٹہ کی صورتحال تھی. یہ تو صرف محض شہدائے اگست ہے. ہمارے پاس تو کیلنڈر میں دن ہی نہیں ایسے نہیں بچیں گے کہ جہاں پر ہم نے لاشیں نہ اٹھائی ہو. 2000 سے زائد شہداء ہمارے اسی سرزمین میں گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم نے ان کی نعشیں اٹھائی. یہاں پر 8 اگست کا 2016 کا سانحہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے اہم، معتبر اور ذہین سمجھے جانے والی ایک نسل یہاں پر برباد کر دی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اگست کا مہینے کا تذکرہ ہے. زیادہ دور نہیں جائیں گے، صورتحال آس پاس کی پڑوسیوں کا لیں گے. 1998 میں مزار شریف میں 15,000 ہزارہ قوم کے افراد کی نسل کشی کی گئی. 1998 میں خواتین کو کنیز بنایا گیا، غلام بنایا گیا مردوں کو. یہ ہمارے پہلو میں صورتحال. اس لیے کہتے ہیں کہ درد انسانوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، درد پھر نسل نہیں دیکھتی، فرقہ نہیں دیکھتی. تو ہمارے آس پاس اسی طرح کی صورتحال ہے. تو جب میں میاں افتخار حسین کی بات سن رہا تھا، ہمارے کچھ آرگنائزیشن ہے جو ہزار ڈائسپورا ہے، وہ اس پر بہت متحرک انداز میں کام کر رہا ہے کہ کس طرح جو مظالم
ہمارے اوپر، ہمارے بسط قوم، ہزار قوم کے اوپر ہوئی ہے. گزشتہ صدی میں افغانستان کے اندر جو ہمارے 60% لوگ تیغ کر دیے گئے، اس کے بعد جو ایک تسلسل سے جاری رہا نسل کشی افغانستان میں اور پھر یہاں پر، تو اس کو کسی طرح جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس تک کس طرح پہنچایا جائے، کن شواہد کے ساتھ کہ ہزارہ قوم کی باقاعدہ طور پر نسل کشی ہوئی اور نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ان کی شناخت کی بنیاد پر اس کی نسل کشی ہوئی اور اس پر کام ہو رہا ہے. ہم نے اسمبلی میں زمرک صاحب بیٹھے ہوئے، اظہر خان صاحب ہمارے سارے سینئر دوست تھے، ہم نے انہی نسل کشی پر ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ کیا کہ کس بنیاد پر ہمیں مارا گیا، کیوں مارا گیا، پتہ چلے ہماری نسلوں کو. ایک 20 سال سے 25 سال سے ہماری ایک نسل جوان ہوئی ہے، ساری لاشیں اٹھاتے اب اس کے ذہن میں سوائے اس خوف کے، اس وحشت کے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری وکلا، ہماری انسانی حقوق میں کام کرنے والے دوست یہ ساری معاملات اٹھائے، اس پر بحث کرے کہ بلوچ نسل کشی کیوں ہوئی، کیوں ہو رہی ہے، پشتون نسل کشی کیوں ہوئی ہے، ہزارہ نسل کشی ہوئی ہے. ہم سارے متاثرین ہیں، ہماری نسلیں برباد کر دی گئی ہیں قتل و قتال میں. تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے، چاہے وہ ہمارے اس ملک کے ادارے جواب دیں یا بین الاقوامی ادارے جواب دیں. اب یہ کہ ایسی شخصیت، پچھلی دفعہ ہم نے اسلام آباد میں بہت ہماری ریڈنگ ہوئی جہاں وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کا پروگرام تھا، یعنی 1920 میں، آج سے 106 سال غالباً ہو گئے، 1920 میں اصلاحی انجمن بنائی ہے، انجمن اصلاح افغانیہ. جہالت کے خلاف جنگ، تاریخی کے خلاف جنگ، غلط رسومات کے خلاف جنگ اور تعلیم کے چراغ روشن کرنا بادشاہ خان صاحب. اب یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح پاکستان بنا. اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا میں حقیقی حکومت ختم کی. اس وقت بھی 47 کی وزرانہ نے بابڑے میں یہ واقعہ کیا، اس وقت بھی اسی طرح کا غیر منتخب لوگ تھے، آج بھی وہی غیر منتخب، ابھی تک وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. وہ ساری ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہاں پر جو کچھ ہوا. اب یہاں پر جو کچھ بچی کچی سیاسی جماعتیں ڈر اور خوف کے ماحول میں سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، اب اس کو بھی تو نہیں چھوڑا جا رہا.